السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات، باب قرآن اور معوذات کے ساتھ رقیہ کرنا، دوسرے لفظوں میں قرآنی اور مسنون دعاؤں سے علاج۔ مادی چیزوں سے علاج کے بعد اب امام بخاری دوسرا طریقہ علاج بیان کر رہے ہیں، جو کہ دم جھاڑ کرنا ہے۔ کتاب الطب کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ علاج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوا سے اور ایک دعا سے، اور اگر یہ دونوں ہی جمع ہو جائیں تو بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ تو مختلف دوائیں جو طب نبوی کے نام سے مشہور ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ بتایا جائے گا کہ بیماری کا روحانی علاج کیسے کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود بہت سے فائدہ مند نفع بخش دم سکھائے ہیں، جو قرآنی آیات پر مشتمل ہیں، دعاؤں پر مشتمل ہیں، اور ان کا طریقہ کار بھی آپ نے بتایا ہے، اور اوقات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ کون سی دعائیں کب پڑھی جائیں، صبح کیا پڑھا جائے، شام کو کیا پڑھا جائے، بیماری کے وقت کیا پڑھا جائے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے جو دم جھاڑ ہیں، مسنون علاج ہیں، ان میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کوئی چیز 3 دفعہ پڑھنے کو کہا ہے تو 3 دفعہ ہی پڑھی جائے، اپنی طرف سے اس کو 5 یا 7 دفعہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو اوقات آپ نے بتائے ہیں ان میں بھی کمی بیشی نہ کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر مسنون اور غیر شرکیہ دم، یعنی نمبر 1 تو آتے ہیں مسنون دم، اور نمبر 2 غیر مسنون دم اور غیر شرکیہ دم، ایسے دم جن میں کوئی شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا، لیکن ان دموں سے لوگوں نے تجربہ کیا اور فائدہ اٹھایا، یعنی وہ تجربے کی بنیاد پر مشہور ہوئے۔ تو ایسے دم جو ہیں ان سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، جن میں کوئی شرک نہیں اور جو قرآنی آیات اور دعاؤں پر ہی مشتمل ہیں، یعنی کوئی چیز ان میں شریعت سے ٹکراتی نہیں، شریعت کے خلاف نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دم سے علاج کرنا ایسا ہی ہے جیسے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، لیکن ان میں ممنوع چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ دم قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ صحابہ کرام نے جو دم کیے ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ نے کچھ دم کیے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھینٹیکیٹ کیا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھے تھے، لیکن آپ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ ڈسنے کے دم کی اجازت دی تھی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور ایسا کرے۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دم جھاڑ مجھے پیش کرو۔ پھر جب سنا تو آپ نے فرمایا ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ تو شرک سے پاک دم جو دوسروں نے کیے اور انہیں فائدہ ہوا، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں اس وقت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم اسے پھوڑے پھنسیوں کا دم بھی سکھا دو جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، یعنی وہ دم جھاڑ جو تمہارے پاس ہے جس سے پھوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے، تو تم وہ بھی حفصہ کو سکھا دو۔
لیکن دم جھاڑ کے کچھ قاعدے، قواعد، ضابطے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلا، کلام شرکیہ نہ ہو، کیونکہ شرک حرام ہے اور حرام چیز سے علاج جائز نہیں. نمبر 2، جادو ٹونا نہ ہو، کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے، حرام ہے. نمبر 3، کلام قابل فہم ہو، سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا لکھا جا رہا ہے، یعنی سمجھ میں آنا ضروری ہے. یعنی وہ دم جھاڑ ایسی عبارت پر مشتمل ہو جس کے معنی قابل فہم ہو، کیونکہ اگر دم جھاڑ کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس میں شرک کا شبہ ہو سکتا ہے، اور جس چیز کے متعلق شرک کا گمان ہو اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح پاکیزہ جگہ میں دم کیا جائے، پاکیزہ حالت میں دم کیا جائے، یعنی ایسے حالت میں دم نہ کیا جائے جس میں دم کرنا شرعاً حرام ہے. مثلاً حالت جنابت میں، جنابت اکبر کی طرف اشارہ ہے، قبرستان یا بیت الخلاء میں، یعنی بیت الخلاء میں دم نہیں کر سکتے، قبروں کے پاس نہیں، یا شرمگاہ کو ننگا کر کے یعنی بغیر لباس کے، ایسی حالت میں دم کرنا حرام ہے. پھر اسی طرح ایسی عبارت نہ ہو جس میں جو شریعت کے احکام سے ٹکراتی ہو، عبارت شرعاً حرام نہ ہو، مثلاً گالی گلوچ اور لعنت وغیرہ، ایسے الفاظ نہ ہو دم میں. پھر یہ کہ شفا کی امید اللہ سے رکھی جائے، کہ دم نہیں کچھ کرنے والا یا دم کرنے والا کچھ کر نہیں سکتا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، بلکہ یہ شفا اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. یعنی دم کرنے والا یا جسے دم کیا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دم ہی میرے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اس سے میری تکلیف دور ہوگی. اسے چاہیے کہ وہ دم کرنے یا کروانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شفا کی امید رکھے. پھر اسی طرح قرآنی اور مسنون دعاؤں کا دم افضل ہے، یا قرآنی عبارت اور مسنون جو چیزیں ہیں ان کا دم افضل ہے. پھر اسی طرح تکلیف واقع ہونے سے پہلے بھی دم کرنے کا جواز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے. ضروری نہیں اس وقت جب وہ ہو چکی ہو، ویسے بھی اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، تو پروٹیکشن کے لیے بھی دم کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ دم کو معاش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یعنی دم کرنے کے لیے خود کو فارغ کر لینا، باقی سارے کام کاج چھوڑ دینا اور اسی کو ذریعہ معاش بنا لینا، یہ درست نہیں. اگرچہ دم کی اجرت لینا جائز ہے، لیکن بطور پیشہ اختیار کرنا سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے. ایسا کرنے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. اسی طرح تعویذ گنڈوں سے علاج معالجے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. دم وہ ہے جس کو رقیہ کہتے ہیں، رقیہ نہیں بلکہ کیا، رقیہ. ٹھیک ہے، اردو میں دم جھاڑ کہتے ہیں، عربی میں رقیہ کہتے ہیں. تو یہ تو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ لکھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے، جس کو تعویذ گنڈا کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اردو میں؟ تعویذ گنڈا. عربی زبان میں تعویذ یا تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا. تو قرآن و حدیث میں تعویذ یا تعوذ کے جو بھی مشتقات آتے ہیں وہ پناہ چاہنے اور معوذتین وغیرہ پڑھنے کے معنی میں مستعمل ہیں. تعویذ لٹکانے یا باندھنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تعویذ لٹکانا یا باندھنا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے. ایسے کلمات جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے وہ پڑھنا منع نہیں ہے. ابھی میں آپ کا امتحان لوں گی، پھر دیکھتی ہوں کتنی بات سمجھ آئی، کیونکہ یہ روز مرہ کے امور سے متعلق ہے چیز. اس معاملے میں ذہن بالکل واضح ہونا چاہیے. لیکن اردو زبان میں تعویذ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو لپیٹ کے کسی لیدر کے باکس میں ڈال کے اس کو سی کے اس کو دھاگا ڈال کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں یا بازو پہ باندھ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسیب سے یا نظر بد سے محفوظ رہیں یا برکت ہو. تو جو لٹکانے والا ہوتا ہے وہ تمیمہ کہلاتا ہے، یعنی منکے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر منکے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے پہنا دیتے تھے یا پھر
لٹکا دیتے تھے، کوڑیاں، پتھر، چھلے، انگوٹھیاں، لکڑی، دھاگے، جو لوگ علاج کی غرض سے پہنتے اور پہناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو تمائم کہتے ہیں، تمیمہ. چھوٹے بچوں کو خاص طور پر اس طرح کی چیزیں لوگ پہنا دیتے ہیں. اس میں وہ تعویذ بھی آ جاتے ہیں جو کفریہ، شرکیہ اور غیر شرعی تحریروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں حروف ابجد لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، یا کوئی اور حروف لکھے ہوتے ہیں، یا ہندسے لکھے ہوتے ہیں، یا اور کچھ نہیں، الٹی سیدھی لکیریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، زائچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو تمیمہ کہا جاتا ہے عربی میں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تعویذ گنڈا، لیکن عربی میں تمیمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں یا تحریریں سب شرک ہیں. تو تعویذ کا پہننا یا لٹکانا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. پڑھنا جائز ہے، جیسے پیچھے میں وضاحت کر چکی ہوں، لٹکانا نہیں. اس زمانے میں بھی کاغذ، قلم، سیاہی، کاتب سب تھے، اور بیماری میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے یا لائے جاتے تھے، مگر آپ نے کسی کو بھی یہ طریقہ نہیں بتایا کہ یہ لکھ کے اس کے گلے میں لٹکا دو. آپ نے یا تو کوئی مادی علاج تجویز کیا یا پھر مختلف اذکار بتائے. تو سلف صالحین جو تھے وہ آیات کو لٹکانے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی گلے وغیرہ میں لٹکانے کو. مشہور فقیہ مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں، میں نے ابراہیم نخعی سے سوال کیا کہ میں بخار کی حالت میں اپنے بازو پر یہ آیت یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم لکھ کر لٹکاتا ہوں. ابراہیم نخعی نے اس کو مکروہ خیال کیا اور اچھا نہ سمجھا کہ پڑھ لو، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تعویذ گنڈوں کے بہت سے مفاسد بھی ہیں، خرابیاں ہیں اس میں. نمبر 1 یہ کہ انسان ایسے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پھنس کر صحیح طریقہ علاج چھوڑ دیتا ہے، جو کہ دم کے ذریعے سے علاج کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. کیسے منافی ہے؟ جی ہاں، کوئی تکلیف نہیں آتی اللہ کے اذن کے بغیر، اور کوئی جاتی بھی نہیں اللہ کے اذن کے بغیر. تو انسان سوچتا ہے کہ اس کاغذ سے چلی جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان باللہ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. سارا اعتماد تعویذ پہ ہوتا ہے، اللہ پہ نہیں. پھر یہ شرک کا راستہ کھول دیتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. انسان توہم پرست بن جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہر چیز سے خوف کھانے لگتا ہے. پھر مال بھی ضائع ہوتا ہے. لوگ ایسے تعویذ خریدتے ہیں اور بہت سا پیسہ لٹاتے ہیں. تو تعویذ گنڈوں کی بجائے مسنون اعمال اختیار کیے جائیں یا صبر کیا جائے اور اللہ سے درجوں کی بلندی کی امید رکھی جائے، غلط طریقے اختیار نہ کیے جائیں. چلیے اب اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ کیا دم جھاڑ کرنا ہمارے دین میں جائز ہے؟ جی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، کھلے سے کہے کہ جائز ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علاج کے 2 طریقے ہیں، جیسے جڑی بوٹیوں وغیرہ سے علاج کرنا، دوائیوں سے علاج کرنا، دوا سے، اور اسی طرح دعا سے، ایکولی بینیفیشل ہیں. یہ سوچنا کہ کیمیکل سے ہی سارے آرام آئیں گے، نہیں. دعاؤں سے، دم سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے کلام میں فائدہ ہے. هو خیر مما یجمعون، ٹھیک ہے. قرآن شفا ہے. تو کس سے علاج کر سکتے ہیں؟ رقیہ کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے؟ قرآنی اور مسنون دعاؤں پر. ٹھیک ہے. کیا غیر مسنون، غیر شرکیہ دم جو فائدے سے ثابت ہو، کیا وہ کروایا جا سکتا ہے؟ جی کروایا جا سکتا ہے، جو تجربے سے فائدہ مند. یہ مجھے پتا تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی. اس کی 2 دلیلیں دی تھی میں نے آپ کو. جی ایک دلیل کیا تھی؟ جی آل حزم کو سانپ سے ڈسنے کے دم کی اجازت دی تھی. وہ صحابہ نے بتایا تھا دم، آپ نے ان کو نہیں سکھایا تھا. ٹھیک، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو الاؤ کیا. دوسرا کس کو دم سکھانے کو کہا تھا؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. شفا بنت عبداللہ سے کہا تھا کہ جیسے تم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ایسے ہی تم اس کو پھوڑے پھنسی کا علاج بھی سکھا دو، وہ دم بھی سکھا دو. تو آپ نے ان کے دموں کو برقرار رکھا تھا. تو شرک سے پاک تجربہ شدہ دم جائز ہے. پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثلاً جس سے رقیہ لندن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو
پڑھنے لکھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا بچے پڑھتے نہیں ہیں، حفظ کرتے کرتے رک گئے، تو انہوں نے ایسا دم تیار کیا ہوا ہے کہ جو قرآن میں جتنی بھی علم سے متعلق آیتیں ہیں ان کو ریپیٹڈلی پڑھا ہوا ہے. اب یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا کہ یہ والی آیتیں پڑھیں آپ، لیکن لی انہوں نے کہاں سے ہیں؟ قرآن سے لی ہیں. تو یہ عمومی طور پر کس حکم میں آ جاتا ہے کہ قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ آیتیں نکال کے اس طرح کا کوئی دم بنا کے ہمیں نہیں دیا. ایون یہ جو رقیہ آپ پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں جس میں سحر کی آیتیں بھی ہوتی ہیں اور جس میں جس سورۃ فاتحہ ہے یا اور اسی طرح کی کچھ آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے یا سورۃ البقرہ کے اندر سے کہیں کہیں سے کچھ آیات سلیکٹ کی ہوئی ہیں، کوئی سورۃ المومنون سے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، لیکن آپ اس رقیے کو سنتے ہیں یا اس رقیے کو پڑھتے ہیں جس کو آپ منزل کہتے ہیں. کچھ تو آیتیں ان میں سے ایسی ہیں جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس کا ایک نام بھی شفا ہے. اسی طرح آمن الرسول والی آیتیں جو ہیں اس کی بھی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پروٹیکشن کے لیے بہت اچھی ہیں. اسی طرح کچھ اور آیتیں مثلا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس کی دلیل کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس کو جادو ہو وہ یہ آیت پڑھے؟ نہیں، یہ علماء نے اپنے تجربے سے ایسی آیتوں کا انتخاب کر کے جب مریضوں پہ پڑھا تو ان کو فائدہ ہوا، تو انہوں نے فائدہ عام کے لیے لوگوں میں اس طرح کے دم جو تھے وہ تیار کر کے کتاب لکھ کے یا آڈیو بنا کے وہ نشر کر دیے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ تو سنت سے ثابت نہیں، اس آیت کی تو فضیلت ثابت ہے، اس کی تو نہیں، تو پھر ہم کریں کہ نہ کریں؟ تو آپ تسلی سے کہیں کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ قرآن میں سے ہے اور قرآن شفا ہے اور اس چیز سے متعلق وہ آیات ہیں. جیسے امام ابن تیمیہ نے جب ان کے اوپر کوئی سخت گھبراہٹ والی یا مشکل وقت ہوتا تو وہ آیات سکینت پڑھتے تھے، تو ان کے اوپر سکینت طاری ہو جاتی تھی، یعنی وہ اچھے بھلے ہو جاتے تھے. کئی دفعہ کچھ لوگ انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، کوئی سفر کرنا ہو، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کے بارے میں ان کا برا حال ہو جاتا ہے، ان کی پلپٹیشن تیز ہو جاتی، تو ان کے لیے یہ آیات بہت فائدہ مند ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے فائدہ مند ہے؟ تجربے سے ثابت ہے کہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ان آیتوں کا اگر مطلب پڑھیں تو انسان کا ایک دم ایمان بڑھنے لگتا ہے. میں نے خود ان کو پڑھ کے دیکھا ہے، تو جو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی قوت اور قدرت اور طاقت، اس پر انسان کا یقین بڑھنے لگتا ہے. اور جب انسان کے اپنے اندر کا مزاج تبدیل ہوتا ہے تو مسائل بہت چھوٹے لگتے ہیں. جب اللہ کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر یہ باقی تو پریشانیاں نہیں رہتی. تو اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جو مثلاً بخار کے وقت یہ عام پڑھا جاتا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اس کو نار کیوں کہا گیا؟ آگ کو. حدیث پڑھی تھی نا آپ نے کہ بخار کہاں سے؟ الحمہ من فیح جہنم، ٹھیک ہے نا، جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے یہ. تو اس لیے انسان کو تجربے سے ثابت شدہ غیر شرکیہ دم، لازم شرط غیر شرکیہ، وہ کیے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، ان سے علاج کیا جا سکتا ہے. تو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کلام شرکیہ نہ ہو، جادو ٹونا نہ ہو، قابل فہم ہو، وہ لکیریں وغیرہ نہ ہو، پاکیزہ جگہ پاکیزہ حالت میں دم کیا جائے، عبارت شرعن حرام نہ ہو، شفا کی امید اللہ سے رکھی جائے. افضل قرآنی اور مسنون دعاؤں کا ہی دم ہے، لیکن تجربے والا دم بھی کیا جا سکتا ہے. تکلیف واقع ہونے سے پہلے بھی دم کرنے کا جواز ہے. دم کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے. تعویذ گنڈوں کے پیچھے نہ جایا جائے جو کہ لکھ کے لٹکائے جاتے ہیں یا کچھ چیزوں کے اوپر پڑھ کے ان کو لٹکایا جاتا ہے، جیسے من کے اور دھاگے اور لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ان کو تمائم کہا جاتا ہے، تمیمہ. جی فرمائیے. السلام علیکم. Ustad, I was just thinking, so when we talk about dam, so it is better that we do it ourselves and we recite it ourselves, or somebody else recites on us. But what about we just play it on an audio device? Is that
اٹس اوکے بٹ اٹس ناٹ دیٹ افیکٹو جتنا خود پڑھنا یا کوئی اور اوپر پڑھے. But it is allowed. جی Just to sit اٹس down. الاؤڈ. And what about just hanging these ayat and these azkar on the walls? اگر ریمائنڈر کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے. No, for the sake of protection. I mean, it's نہیں وہ بھی لٹکانے والے میں ہی آ جاتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے دکان میں ایسی چیزیں لٹکائی بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ گھروں کے دروازے کی انٹرنس کے اوپر کچھ اس طرح کا لگا دیتے ہیں. استاذ جی آپ نے بھی سنا ہوگا آج کل بہت زیادہ وہ رحمان کلینکس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ سورہ رحمان سنوائی جاتی ہے مریضوں کو. سورۃ الرحمان کا رقیہ تو بہت پرانا ہے. یہ اب لوگوں کو تجربہ سے فائدہ ہوا تو پھر وہ عام ہونے لگ گیا, کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کچھ کہیں؟ I was just thinking about that hadith where some companions were traveling and they stopped somewhere and they asked for food and the people didn't entertain them at all, and then their leader got bitten by a snake or scorpion. And so one of the companions went and he recited Surah Al-Fatiha. Right? A prophet ne to nahi bata ke bheja tha. Exactly. The Prophet ﷺ did not, specifically say that use this for scorpion bite, but he did that, and that man was cured and he got paid for it, and he took them the amount home. And the Prophet ﷺ approved of it. Another thing I was thinking of was, when you mentioned at the beginning that chemicals are not the only way of, seeking healing. And this is so true. Just recently I learned that when a person is sick and someone comes to visit them, and, just that realization that, love or good feelings are being sent my way, then this actually releases oxytocin in the body, and that helps with the healing process also. So the body itself is, shifted towards healing itself. So really, it's not just about putting medication in your mouth. It's also about what you surround yourself with, what you're thinking. Your brain has a huge impact on your physical condition. So, and when it comes to ruqya or reciting these verses, it's all about, strengthening your faith, rekindling that hope, being positive, and all of that helps towards healing. کیونکہ اللہ کا کلام سن کے بھی ایک سکینت آ جاتی ہے نا, ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا, تو ایک سکون سا آنا شروع ہو جاتا ہے. حدثني ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث علی نفسہ فی المرض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے اپنے آپ پر بیماری میں، الذی مات فیہ، جس میں آپ فوت ہوئے، بالمعوذات، معوذات کے ساتھ، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فلما ثقل، پھر جب بیماری کی شدت بڑھ گئی، کنت انفث علیہ، تو میں آپ پر دم کرتی تھی، میں آپ پر پھونکتی تھی، علیہ بہن، انہی کے ساتھ، معوذات کے ساتھ، وامسح بید نفسہ لبرکتہا، اور میں ہاتھ پھیرتی تھی، یعنی آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے، یعنی پڑھتی میں تھی، پھونکتی میں تھی، لیکن ہاتھ آپ کا ہوتا تھا. کنت انفث علیہ بہن وامسح بید نفسہ لبرکتہا فسألت الزہری کیف ینفث، تو میں نے زہری سے پوچھا کہ کس طرح پھونکتے تھے. قال کان ینفث علی یدیہ، کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، ثم یمسح بہما وجہہ، پھر اپنے ہاتھ منہ پہ پھیر لیتے تھے. یہ ہے دم کا طریقہ، اپنے اوپر خود دم کا. کیا طریقہ ہے اپنے اوپر دم کا؟ قل هو اللہ پڑھی جائے، قل اعوذ برب الفلق پڑھا جائے، قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے، ہاتھوں پہ پھونک لیا جائے، پھر ہاتھ چہرے پر، سر پر، آگے پیچھے پورے جسم پر پھیر لیے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی ہر روز رات کو یہ دم کرتے تھے اپنے اوپر.
جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ کر رہی تھی. اس سے ایک اور چیز کا جواز ملتا ہے کہ بیمار چاہے وہ ساری زندگی خود کو خود دم کر رہا ہو، بیماری کی حالت میں اگر نہیں کر پاتا تو دوسرا شخص پڑھ کر اس پر وہی دم کر دے. واضح؟ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا کوئی اور دم کر سکتا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے یہاں پر. تو یہاں پر مؤلف نے کہا کہ باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات. تو رقیٰ جو ہے رقیہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، اور یہ عام ہے. کبھی اس سے خاص مراد ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کا وہ حصہ پڑھنا یا حدیث کا وہ حصہ پڑھنا جو ثابت ہے جس کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ معوذتین، یا پھر کوئی اور حصہ جیسے واتبعوا ما تتلو الشیاطین وغیرہ کا حصہ پڑھنا. پھر یہاں پر معوذات کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، ان سب کے لیے یعنی یہ 2 ہوتے ہیں تو معوذتین کہتے ہیں ان کو، اور 3 ہو جائیں جمع ہو جائیں تو قل هو اللہ بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پناہ دینے والیاں یا جن کے ذریعے پناہ لی جاتی. جی. اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اور شیطان مردود سے بچنے کے لیے، بلکہ ہر شر سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے. یعنی جب کوئی بیماری ہو یا گھبراہٹ ہو یا کوئی نظر ہو، یعنی کسی بھی قسم کا شر ہو، یعنی معوذات میں ہر تکلیف اور شر والی چیزوں کا سد باب ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں ان کو. نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی. تو اکثر انسان کو کبھی حسد اور بغض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی شیطان کے شر کا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں. تو ان ساری چیزوں کا سد باب جو ہے وہ معوذات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگ گیا ہے، گھٹن محسوس ہونے لگ گئی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، بوریت ہو رہی ہے، کچھ بھی. آج کل بچے بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں، پوچھے کیا حال ہے، کیا ہے تمہیں، آئی ایم بورڈ. تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ معوذات سے کیا جا سکتا ہے. ان کو بلکہ کہیں بور ہو رہے ہیں چلے پڑھیں قل هو اللہ، پڑھتے ہیں مل کے. تو معوذات کو ترجیح دینا چاہیے باقی سارے دموں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی تکلیف کا توڑ موجود ہے. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات بھی میں معوذات سے دم کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دم منسوخ نہیں ہوا، آخر تک جاری رہا. یعنی اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ دم زندگی کے آخری دن تک جاری رہا، اس میں انقطاع نہیں ہوا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب دم کرنا منع ہو گیا. تو معوذات کی تو اہمیت آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی ابھی لگی نہیں نظر، پہلے ہی پروٹیکشن کے لیے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی تو آپ نے پھر ان دونوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چھوڑ دیا. یعنی ان 2 صورتوں کی باقی جو چیزیں ہیں نظر کے لیے ان پر بھی ان کو فوقیت حاصل ہے. ان کو بے مثل صورتیں کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. یعنی ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو کم نہ سمجھو، ان جیسی کوئی چیز نہیں. یعنی اس قدر فائدہ مند ہے یہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سب سے افضل تعوذ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس الجہنی سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی صورتیں ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ صبح اور شام 3 بار یہ صورتیں کہہ لو، تمہاری ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی. یعنی کچھ اور پڑھا یا نہیں پڑھا، ان صورتوں کو پڑھ لو، ہر شر سے محفوظ رہو گے. پھر اسی طرح جیسے کبھی کوئی خوفناک حالات پیش آ جاتے ہیں، کوئی انسان ایسا سین دیکھتا ہے خواب میں یا ویسے، تو انسان کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
یعنی کسی بھی موقع پر کوئی بھی شر جس سے واسطہ پڑے اس کا علاج ہے، یہ اس کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کچھ شر تو بحیثیت شر نظر آتے ہیں، کچھ خیر کی صورت میں بھی شر ہوتے ہیں، بظاہر خیر نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر بھی شر چھپا ہوا ہے. تو اس لیے یہ صورتیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. جی I just had a quick question. This idea of blowing on his hands and then over his face and the rest of their body, is that why people, when they make dua, that they often they'll I think so, yeah. Okay, is that like a masnoon concept then, like at the end of your duas that you should also do that, or is it just for نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف ان دو صورتوں کے بارے میں ہی ثابت ہے. Okay. عام دعا کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے پھر اس کو دیکھ کے شاید دوسرے میں بھی شروع کر لیا. Just a question about these surahs. Earlier we learned that the Prophet ﷺ would recite different ruqya for protection, and then when these surahs were revealed, he would recite only these and he left everything else. So definitely we should give preference to the recitation of these surahs, but does this mean that we should not recite other du'as and... No, جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہیں ان کو تو پڑھنا ہی چاہیے. But if he used to we can recite add those. Okay. یعنی آپ نے ان کو زیادہ پریفرنس دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان کو پڑھنے سے منع کر دیا. Okay. منع نہیں ہے. استاذہ خیر اور شر تو متضاد ہیں، تو خیر میں شر کیسے ہے؟ خیر تو اللہ کی طرف سے. مثلاً جن بچوں کو نٹس سے الرجی ہوتی ہے، جن بچوں کو پینٹ سے فار ایگزامپل الرجی ہے، تو پینٹ میں کوئی خیر ہے نا پینٹ میں یا نہیں ہے؟ بہت بینیفٹس ہیں اس کے بھی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس خیر کے اندر کیا ہے؟ بہت سخت نقصان ہے، جان جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، وہ ہمارے لیے شر ہے، وہ بذات خود شر نہیں ہے، کیونکہ اس میں آ رہا ہے نا، آیت کو دیکھیے، من شر ما خلق، یعنی ما خلق کے شر سے. شر کی تخلیق نہیں یہاں بات کی جا رہی، ما خلق کی بات، یعنی جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کی کریشن ہے، اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے. دیکھیے انسان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ، جس طرح یہ معوذتین یا معوذات پڑھ کے پھونکنا ہے، اگر سب پہ انڈیویجلی گھر میں نہ کر سکیں، جس طرح ناشتہ بناتے ہوئے یا کھانا بناتے ہوئے آپ پڑھ کے کھانے پہ پھونک دیں، تو یہ اس کی اجازت ہے؟ پھونک سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی پھونکنا چاہیے انسانوں پر ہی. نہیں، یہ تھوڑی طریقہ بتایا گیا کہ ہر روز ذمہ داری لگ گئی آپ کی کہ آپ گھر کے ہر فرد کے اوپر آپ پڑھیں. وہ خود کیوں نہ پڑھیں، ان کو سکھا دیں. ایک یہ کہ آپ سب کو لقمے کھلائیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ خود کھانا سیکھ لیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، بچپن سے ہی یہ دعائیں سکھا دیں، اور وہ صبح شام کی اذکار کریں، تو انشاءاللہ وہ شر سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی بیمار جو ہوتا ہے خود نہیں پڑھ سکتا، اس پہ تو آپ پڑھیں. یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس پہ کچھ لٹکانے کی بجائے اس کے اوپر کیا کریں، دم کر لیں. یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی کا کولر جو ہے اس پہ ایک ہی دفعہ پڑھ دیں، جو بھی پیے اس میں سے فائدہ ہے اس کو. ٹھیک ہے. استاذہ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پانی پہ اگر پانی پہ پڑھ لیں.